واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 309 اپنا اسلامک اسٹوڈیو لیزا الناصر سے کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر یہ بات پوچھی تھی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتی کہ دشمنی تمہارے اور میرے بادشاہوں کے درمیان ہے۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور دوستی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ الناصر نے پوچھا۔ لیزا نے گہری آہ بھری بازو الناصر کے کندھوں پر رکھ کر کہا، تم پتھر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ مذہب کو ذرا دیر کے لیے الگ رکھ دو، اپنے آپ کو مسلمان اور مجھے عیسائی نہ سمجھو۔ ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل ہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی پسند اور کسی چیز سے پیار نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں قلعے میں لائے اور شیخ سنان نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہمارے قیدی ہیں اور یہ تحویل میں رہیں گے۔ اس بوڑھے کے ساتھ مجھے اور تھریسیا کو بہت دیر جھک جھک کرنی پڑی۔ اس نے ایک شرط بتائی، کہنے لگا، تم انہیں تہہ خانے سے بچانا چاہتی ہو تو میری خوابگاہ میں آ جاؤ، میری پیاس بجھاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پس و پیش کی تو اس نے کہا، یہ چاروں تہہ خانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہیں آج سے نہیں بچپن سے چاہتی ہوں اور میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ الناصر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، لیزا نے کہا، میں نے اسے وعدے پر ٹالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دے دی ہے کہ ہم قلعے میں آزاد رہیں گے لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا۔ الناصر نے کہا، کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ لیزا نے بھولے بھالے لہجے میں پوچھا۔ ناظرین، الناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ صلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایات تھیں جن کی حیثیت واعظ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، نہ دی جا سکتی تھی۔ ناظرین، اب ایک صلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں الناصر کی ذات سے ابھر آئیں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگیں۔ وہ ریگزاروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ اس کے احساسات ریت میں دبے رہتے تھے۔ اس نے لیزا جیسی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق تھا، لیزا کے حسن اور طلسماتی اثر والے جسم نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا، مگر اب لیزا کے کھلے بکھرے ہوئے ریشم جیسے ملائم بال اس کے ایک گال سے کبھی اس کے بازو سے مس کر جاتے تھے۔ اس کے وجود میں لہر سی دوڑ جاتی اور وہ ہر بار اپنے جسم کے اندر لرزہ سا محسوس کرتا تھا۔ ناظرین، کئی بار ایسا ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے، برچھیوں کی انیوں نے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک ثانیے کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی، اس کے احساسات میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ اس نے اس لمس سے بچنے کی ویسی کوشش نہ کی جیسی وہ تیروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا
تھا، اور جب لیزا اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی تو الناصر نے محسوس کیا کہ لڑکی ابھی اس سے دور ہے۔ ناظرین، لیزا کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے شکار کو کس طرح ہپنوٹائز کیا جاتا ہے، اس نے کر لیا۔ ناظرین، الناصر کو ایسی پیاس محسوس ہونے لگی جو صحرا کی پیاس سے بہت مختلف تھی۔ پانی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، الناصر کی اصلیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو الناصر کا جسم کانپا تھا، پھر اس کا ایمان لرز گیا، جذبے کی بنیادیں ہل گئیں اور جذبات کے جھکڑ اور زیادہ تند ہو گئے۔ ہاں، الناصر نے مخمور آواز میں کہا، میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیزا نے کہا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی رفیقہ بنانا چاہتے ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ تم مجھ سے قربانی مانگو، لیکن مجھے وہ محبت دو جو ناپاک نہ ہو۔ عارضی محبتوں میں جہاں سے چاہوں حاصل کر سکتی ہوں، تمہیں میری روح نے چاہا ہے۔ ناظرین، الناصر پر طلسم طاری ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، الناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے، پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، الناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھریسیا کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی دیر؟ تھریسیا نے کہا، تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ لیزا نے کہا۔ لیزا نے تھریسیا کو ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئی۔ ناظرین، الناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔ لیزا اسے حسین فریب نظر آنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال بھی غالب آ جاتا تھا کہ یہ فریب نہیں۔ جہاں تک جسم اور چہرے مہرے کا تعلق تھا، الناصر میں بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ اپنے ان اوصاف سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ ناظرین، انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی الناصر کو وہم اور وسوسوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ ناظرین، اسے ایک آدمی نے جگایا اور کہا کہ اسے تھریسیا نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کمرے میں تھریسیا اکیلی تھی۔ بیٹھو الناصر، تھریسیا نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، الناصر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو تھریسیا نے کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ رات لیزا تمہیں باہر لے گئی یا تم اسے لے گئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے اور تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح رات بھر باہر بیٹھے رہو۔ لیزا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایسی کوشش نہیں کی، الناصر نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لیزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے۔ تھریسیا نے کہا، میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لیزا تمہاری طرح شہزادی ہے، الناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لیزا کا مذہب کچھ اور ہے، میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھریسیا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا الناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے صلیب اتار کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے الناصر، لیزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن لیزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لیزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جسے کسی کی محبت
محبت نے اندھا کر رکھا ہو، اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لیزا یہ شرط مان لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ الناصر نے کہا، میں لیزا کی آبرو کی خاطر کٹ مروں گا۔ کیا تمہارے دل میں لیزا کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لیزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا۔ تھریسیا نے کہا، تم ہمارے قیدی نہیں ہو، گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ ناظرین، الناصر کا ذہن جو لیزا کے متعلق دو حصوں میں بٹ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لیزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے تھریسیا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ ناظرین، تھریسیا کا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے لیزا کے طلسم کو الناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھی، یہی ان کی تربیت تھی۔ ناظرین، وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ناظرین، وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ ناظرین، اب کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں امیر موصل یعنی گمشتگین کی جانب۔ صلیبی افسر گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اسے کہہ رہا تھا کہ وہ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو 1-2 دنوں میں حران لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھریسیا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپا ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح الناصر کے دل پر لیزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو 1-2 دنوں میں حران لے جانا چاہتا ہوں۔ گمشتگین نے کہا، کیا تم دونوں یا اکیلی لیزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے الناصر کو لیزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ صلیبی نے کہا، میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو جلدی یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور حران کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجیوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لیزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپا ماروں کے کماندار پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اسے تیار کر لے گی۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا چھاپا مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لیزا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 310 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔